وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے ہفتے ایک تو نماز قصر کا ذکر تھا، جو سفر میں کرتے ہیں قصر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ایک آیت شریفہ میں تو اس کا ذکر تھا، اور اس سے اگلی آیت شریفہ میں نماز خوف یا کہو صلاۃ الخوف کا ذکر تھا۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، لیکن چونکہ درمیان میں اس میں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس لیے میں اس آیت شریفہ کا حاصل آج پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں تھے، اور آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ سب لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں رکوع ہے، اس میں ادھر ادھر کی خبر نہیں رہتی، اور سجدے میں تو ادھر ادھر کی خبر رہتی ہی نہیں۔ کھڑا ہوا تو آدمی نہ بھی ادھر ادھر دیکھے تو آہٹ ہو، غیر اختیاری طور پر آنکھیں ادھر جھک جاتی ہیں۔ ہاں، تو جب ان لوگوں نے نماز پڑھ لی تو جو سامنے دشمن پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو اس طریقے سے اتنی دیر میں نماز پڑھی، تو کہا بھائی افسوس کی بات ہے، ہم موقع چوک گئے۔ جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہمیں اچانک ان پر حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد ایک دوسری نماز کا وقت آئے گا، جب یہ نماز پڑھیں گے تب آپ کر لینا یہ کام جو اس وقت کرنا چاہتے تھے۔ تو عصر سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی، اور اس میں نماز خوف کی نماز، یعنی خوف کے وقت نماز پڑھنا، اس وقت کس طرح پڑھی جائے گی، اس کا ذکر فرما دیا، اس کا حکم دے دیا، اس کا طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ عجیب سا ہے۔ پچھلے ہفتے چونکہ بات دوسری جماعت ثانیہ کی طرف چلی گئی تھی، اس میں بات لمبی ہو گئی تھی، اس سے متعلق باتیں رہ گئی تھی۔ تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں، اور سفر میں عام طور سے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو آدھی جماعت، آدھے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، اور باقی آدھے لوگ نماز میں شریک نہ ہوں، بلکہ وہ مورچوں پر رہیں اور دشمن پر نگاہ رکھیں۔ اگر وہ اچانک حملہ کر دے مان لو اس وقت میں، تو یہ آدھے لوگ ہیں، ان کا جواب دینے کے واسطے کافی ہیں، لیکن فرض کرو اگر یہ آدھے لوگ بھی کافی نہ ہوں تو پھر باقی لوگ جو نماز میں مشغول ہیں وہ نماز توڑ کے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور دشمن سے کی مدافعت کریں۔ خیر، آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ مورچے پہ رہیں اور دشمن پر نگاہ رکھیں۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ 1 رکعت پڑھیں بس، اور 1 رکعت نماز پڑھ کے امام صاحب انتظار کریں گے، وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ پہلی رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھے رہیں گے،
اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ مورچوں پر۔ قبلے کی طرف سے رخ پھرنے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور چلنے کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ مورچوں پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور دشمن پر نظر رکھیں گے۔ یہ جو باقی پہلے لوگ جو مورچوں پر تھے، یہ یہاں سے چلیں گے اور جا کے امام کے پیچھے نیت باندھیں گے، اور امام بھی کھڑا ہو جائے گا، اپنی نماز شروع کر دے گا، یہ بھی نماز شروع کر دیں گے۔ پھر امام ایک رکعت اور پڑھائے گا تو امام کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ یہ لوگ ایک رکعت پڑھ کر بغیر سلام پھیرے ایک رکعت پڑھ کر مورچوں پہ چلے جائیں گے۔ وہ جو مورچوں پر گئی تھی نماز جماعت پہلے والی، وہ واپس آ جائے گی یہاں، اور یہاں آ کر پھر ایک رکعت نماز پڑھے گی لاحق کی طرح۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسلامی الفاظ جان بوجھ کر استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی وہ سننے میں تو آویں کم سے کم۔ لاحق اس کو کہتے ہیں جو نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو شروع سے ہی، لیکن پھر اس کو کوئی عذر پیش آ جاوے اور وہ امام کے ساتھ ایک رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جاوے۔ مثال کے طور پر امام کے ساتھ شریک ہوا اور پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے پڑا سوتا رہا۔ امام صاحب نے پڑھ لی 1 رکعت یا 2 رکعت، اور سجدے میں اگر آدمی مسنون سجدہ کرے، سنت کے مطابق سجدہ کرے اور سو جاوے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسے مسئلہ پتہ تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے وہ امام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تب اسے پتہ چلا کہ میری 1 رکعت چھٹی ہے، 2 رکعت چھٹی۔ ہاں، تو یہ اس طرح نہیں پڑھنے کا نماز جس طریقے سے ہماری 1 یا 2 رکعت نکل جاتی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنے کا یہ، بلکہ اس طرح پڑھے گا کہ کھڑا ہوگا اور قرات نہیں کرنے کا، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، نہ سورت پڑھنے کا، کچھ نہیں پڑھنے کا۔ تھوڑی دیر کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جائے گا، اور جو کام مقتدی کرتا ہے وہ کرے گا بس۔ مثلا رکوع میں تسبیح کہے گا، سجدے میں تسبیح کہے گا، ہاں، اور مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کرتا تو یہ قرات نہیں کرنے کا۔ اپنی 1 رکعت یا 2 رکعت جو بھی اس کی چھٹی وہ اسی طرح پوری کرے گا، اس کو کہتے ہیں لاحق۔ یہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے پڑھی ہوگی ایسی نماز، ضرور پڑھی ہوگی، کبھی نہ کبھی تو واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مسافر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ مقیم ہیں، آپ کو 4 پڑھنی ہے، امام کو 2 پڑھنی ہے۔ امام صاحب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، آپ سلام نہیں پھیرنے گے، آپ کو تو 4 پڑھنی ہے۔ اب آپ یہ جو 2 رکعت پوری کریں گے تو یہ مسبوق کی طرح پوری نہیں کرنے کے، لاحق کی طرح پوری کریں گے۔ مسبوق جس کی شروع میں 1-2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، جیسے ہماری چھوٹتی رہتی ہے اور ہم بعد میں پوری کرتے ہیں۔ اور لاحق کا مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امام صاحب، مسافر امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کے نہ الحمد شریف پڑھنے کے نہ سورت پڑھنے کے، رکوع میں چلے جائیں گے اور باقی اپنی نماز پوری کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دی ایک چھوٹی سی بات کہ جس طرح مقتدی نماز پوری کر پڑھتا ہے نا، اس طرح پڑھیں گے، یہ ہوگا۔ اچھا جی، چلو جی، تو وہ جو دوسری جماعت آوے گی وہ لاحق کی طرح اپنی 1 رکعت پوری کرے گی، اور لاحق کی طرح یعنی اس میں قرآن شریف میں نہیں پڑھنے گی، باقی کام کرے گی، اور اس کی 2 رکعت پوری ہو جائیں گی، وہ سلام پھیر دے گی، اور سلام پھیر کر پھر یہ مورچے پہ چلی جائے گی۔ اور جو مورچوں پہ کھڑی ہوئی ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ 1 رکعت وہیں پوری کر لے، چاہے وہ جہاں مصلے بچھے ہوئے ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہے، وہاں آ کر پوری کر لے۔
اور یہ نماز پوری کرے گی مسبوق کی طرح، جیسے ہماری 1-2 رکعت چھوٹ جاتی ہیں نا، ہم وہ پوری کرتے ہیں، اس طرح پوری کرے گی، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھے گی، سورت پڑھے گی، سورہ فاتحہ پڑھے گی اور قرآن پاک پڑھے گی، سورت پڑھے گی۔ یہ ہوا، اس کو نماز خوف کہتے ہیں۔ وہ جو دشمن پہلے سے تیار تھے، اس کی طاق میں تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ وہیں کے وہیں ٹھہر گئے اور ہمت نہیں ہوئی حملے کرنے کی، ان کا منصوبہ فیل ہو گیا۔ یہ ہوا، میں نے پچھلے ہفتے میں بھی آپ کو بتایا تھا، میں آج پھر بتاتا ہوں، کچھ نئے آدمی بھی آگے ماشاءاللہ۔ اتنا لمبا کام کیوں کرا؟ ایک چھوٹی سی صورت تھی کہ 2 جماعت ہو جاتی، ایک آدھے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے پوری کی پوری، اور یہ لوگ آدھے لوگ نگرانی کرتے، پھر جب یہ پڑھ لیتے تو دوسرے لوگ دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، ہاں، اور یہ لوگ نگرانی کر لیتے۔ لیکن میرے دوستو، میں بعض مرتبہ کیا اکثر و بیشتر الجھ جاتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو، کس طرح بات بتاؤں۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اس کی آپ کو زندگی بھر آج تک ضرورت نہیں پڑی ہوگی، اور شاید آپ آج آئندہ بھی نہ پڑے، لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ مسجد ہے، 2 صفیں ہیں، اگر اتنی بھیڑ ہو تو یہاں 3 صف لگا لو۔ آپ ہی کہیں گے 3 صف لگ کے تو سجدہ نہیں ہونے کا؟ ہاں، رکوع کریو، اور رکوع کر کے سجدہ پھر پچھلی جماعت اگلی جماعت والے کی کمر پہ کرے گی، اور اسے پچھلی جماعت سجدہ زمین پہ نہ کر کے وہ اگلی صف کی کمر پہ کرے گی سجدہ۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، صورت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام میں ہر حالت کا حکم بیان کیا گیا ہے، شریعت میں ہر حالت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو صورت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ بھئی 2 جماعت ہو جاتی، اور ہم اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، تو 2 جماعت ہو جاتی، اس میں ایک بڑا نقصان تھا، نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، دشمن سمجھ سکتا ہے کہ ان میں تو بھائی اختلاف ہے، آدھے اس لیڈر کے پیچھے ہیں اور آدھے اس لیڈر کے پیچھے ہیں، اور اسی کو بہانہ بنا کر وہ پروپیگنڈا کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے یہ۔ اور سب جماعت سے نماز پڑھیں تو یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ جماعت کی واقعی اتنی اہمیت ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تو تنہا کی نماز ہوتی ہی نہیں، جماعت سے پڑھو تبھی ہوگی جی۔ اور ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی، دوسری نہیں ہونے کی، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں بات کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ بس آگے میں دوسری طرف نہیں، اگلی بات میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر جنگ نہیں، کوئی اور معاملہ ایسا ہو اور نماز کا وقت آ جاوے تو جماعت اس وقت بھی نہ چھوڑے، یوں نہ کہو کہ بھائی اپنی پڑھ لیو، اس وقت بھی جماعت کریو اور اسی طرح کریو۔ مثال کے طور پر باندھ لگا رکھے چاروں طرف، ہمارے گاؤں میں جمنا کی چاروں طرف، سیلاب آ گیا بہت زور شور کا، اب وہ باندھ ٹوٹنے لگ رہے، اب عوام لوگ سب پھاولے لے کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے۔ اگر سارے کے سارے تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے غافل ہو جاوے تو وہ ٹوٹ ٹاٹ کے سارا کام برابر ہو جاوے گا۔ ہاں، تو ایسے بھی اس موقع پہ یہ حکم ہے، اس موقع پہ بھی یہی حکم ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو۔ ہاں، اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی درندہ یا گھروں کے اندر، شہر کے اندر کوئی اور دشمن، کچھ بھی ہو بات، کچھ بھی کوئی معاملہ ایسا ہو، اس کا فیصلہ جو ہے امام وقت، امیر وقت کرتا ہے کہ اب ہمیں نماز اس طرح پڑھنی ہے۔
یہ بات آپ کے سامنے آ گئی اور خوب اچھی طرح تفصیل سے آ گئی۔ جماعت کی اہمیت کو سمجھیو اور پہلی جماعت کی، جو مسجد میں پہلی جماعت ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ یہ باتیں تو میں نے پچھلے مہینے کی دہرائی ہیں۔ اس ہفتے میں جو میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اس میں چند جملے ہیں کہیں کہیں آئے ہیں، اس میں وہ سنو۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، آدھے لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں اور تم سب لوگ اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، سمجھو اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر آگے ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ جو پہلے تھے نا، ان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ نماز تو تم پڑھ رہے، نماز پڑھو، لیکن اپنے ہتھیار سے غافل مت ہونا، نماز کے باوجود اپنے ہتھیار سے غافل مت ہونا۔ اب یہ دوسری جماعت آئی ہے، اس کو بھی یہ حکم دیا جا رہا کہ نماز تو پڑھو لیکن چوکنا ہو کر، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ چوکنا ہو کر، غافل ہو کر نہیں، چوکنا ہو کر، اور اپنے ہتھیار لے کر، جس کا مطلب چوکنا ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہو، اور اپنے ہتھیار لے کر یعنی ہتھیار آپ کی دسترس میں ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ لوگ بھی جماعت توڑ کر اپنے ہتھیار لے کر دشمن کا سامنا کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ تو ایسا نہیں لاپرواہی میں، غفلت میں، اللہ کے بھروسے پہ ہتھیار اتنی دور رکھ دیے کہ نماز اتنے پڑھیں گے، یہ نماز توڑ کے اتنے ہتھیار اٹھائیں گے، اتنا کام ہو لے گا۔ مجھے آپ کو یہ دو باتیں ضرور بتانی تھی، یہ دو باتیں ضرور بتانی تھی۔ کیوں بتانی تھی؟ ہاں سمجھو، توکل اپنی جگہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اپنی جگہ، اور اسباب کا اختیار کرنا اپنی جگہ، اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سوجھ بوجھ سے کام لینا اپنی جگہ پر۔ ہم ان تینوں چیزوں کو سمجھیں اور ان تینوں پر عمل کرنا بھی سیکھیں۔ اکثر و بیشتر علماء سمجھا دیتے ہیں اور مشائخ عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بات بہت لمبی ہوگی ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بتا دے دوں گا۔ چوکنا ہونے کا مطلب تو آپ خود سمجھتے ہی ہیں۔ چوکنا ہونے کا مطلب، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ مثال کے طور پر ہم نے نماز کی نیت باندھ لی، یہ ابا جی امی جی نے ہمیں آواز لگائی، یہ تو یا تو ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، یا ان کو معلوم نہیں کہ نماز پڑھ رہا۔ پھر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی انہوں نے آواز لگائی ہے، تو اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی فرض نماز توڑ کے ان کی بات سنیں۔ جی ہاں، دوبارہ بتاؤں، کبھی غلط فہمی ہو جاوے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی ابا جی نے امی جی نے ہمیں آواز لگائی، ہاں، اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا میرا بیٹا، پھر بھی آواز لگائی، تو اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی فرض نماز توڑ کر ان کی بات سنیں، یہ ہے۔ اور اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور انہوں نے آواز لگائی، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو توڑ کر ان کی بات سنیں، اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری کر لیں۔ تو چوکنا، ہاں
ہم دشمن کے مقابلے پر ہیں اور ہم نے کہیں کچھ شور شرابہ سا گڑبڑ سی سنی، تو اگر ہم اس طریقے سے کر کے دیکھ لیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ اور اگر ضرورت پڑے سینہ قبلے کی طرف سے نہ پھرے اور ہم یوں کر کے دیکھ لیں، یوں کر کے دیکھ لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ چوکنا رہنا، اس کا تو مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، اپنے ہتھیار اپنی دسترس میں ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اب آگے رہ جاتا ہے توکل کا مسئلہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مسئلہ۔ تو میرے دوستو، ہم سب کا یقین ہے کہ ان اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی قدرت کے سامنے، اور ان اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو جب ہمارے پاس مکمل اسباب ہوں تب بھی اللہ کی طرف توجہ اور اسی پر بھروسہ، اس پر بھروسے کا مطلب یہ ہے اس کی طرف توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچنا، ایسے موقعوں پر خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا کہ ہم سے یا ہمارے متعلقین میں سے کسی سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی طرف توجہ اور اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے۔ اور اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی طرف بھروسے کا مطلب یہ ہے اس وقت میں کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا، سب کچھ سامان ٹھیک ہونے کے باوجود۔ دیکھو تینوں چیزیں اس طرح جمع ہو۔ اب آپ آ جاؤ، اسباب نہیں ہیں، تو چونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس لیے جتنے اسباب اپنے پاس ہیں، مثلا جتنا ہتھیار اپنے پاس ہے، ہم اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں، اب باقی اللہ سے دعا کریں۔ امید ہے کہ بات پوری اور ٹھیک سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کوئی غلط فہمی نہیں رہی ہوگی۔ یہیں ایک بات اور بتا دوں ورنہ ادھوری سی رہ جائے گی یہ بات۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ 2 قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک قصہ تو سنایا کرتے تھے جلال آباد کے ہی ایک شخص کا، ان کا قصہ یہ سنایا کرتے تھے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے اور جب یہ سمجھتے تھے کہ اب تجھے دوا کر لینی چاہیے تو وہ طبیب کو بلاتے تھے، حکیم کو بلاتے تھے، وہ ان کی نبض وغیرہ دیکھتا اور نسخہ لکھ دیتا، اس کی فیس اس کو دے دی جاتی، پھر وہ نسخہ بھیجتے تھے عطار کے یہاں، عطار کہہ لو، پنساری کہہ لو، یا کچھ اور آپ کہتے ہو جہاں سے دوائی جڑی بوٹی ملتی تھی اس کے یہاں بھیجتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ بھائی دوائی نہیں لانا ہے، بس یوں پوچھ کے آنا کہ یہ نسخہ کتنے کا ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے حساب لگا کے بتا دیا جی 1 روپے کا، کہ ٹھیک، تو 1 روپیہ خیرات کر دیتے تھے، دوائی لکھاتے تھے اور وہ اسی طرح ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی یہ قصہ سنایا کرتے تھے، اور ایک قصہ اور سنایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے، چادر اوڑے، چارپائی پہ لیٹ کے بکول نہ کرانا شروع کر دیا، اور کچھ نہیں، نہ دوا نہ کچھ، بکول نہ کرانا شروع کر دیا۔ یہ تو ایسے موقعوں پہ اس طرح کا کول نہ کرانا گھر والوں کو، تیمارداروں کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ کوئی مٹھی بھرتا، کوئی کچھ کہتا، ابا جی، بھائی جان، پھپھا جی، جو بھی کچھ کہتے، جی کیا تکلیف ہو رہی ہے، کچھ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ اگر نہیں کوئی ایسی زیادہ بات نہیں، اگر کیوں کرا رہے، تو میں اللہ میاں کو اپنا پہلوان پڑا دکھاؤں؟ یہ وقت تو عاجزی کا ہے، یہ وقت تو عاجزی کا ہے، اس لیے میں اللہ کو اپنی عاجزی اور کمزوری دکھا رہا ہوں۔ وہ یہ کرتے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو پرہیز کے لیے حکم دے دیتے گھر،
خود بھی وہ طبیب تھے اور طبیب کو بلاتے، دوائی کھلاتے، بڑی احتیاط سے پوری طریقے سے دوائی استعمال کرتے، پرہیز کرتے۔ تو میرے دوستو، یہ ترک اسباب کا ہے مسئلہ جو ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں، انبیاء کا طریقہ نہیں، اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں، بلکہ بعض شخصیات کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ خاص ہے، یہ عام حکم نہیں ہے، ترک اسباب کا حکم عام نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی۔ ہاں چلو ایک قصہ اور سن لو، چاہے رہ جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے، اور وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ انگریز کے اگر وہ ہاتھ آ جاتے تو پھانسی دیتا ہی دیتا، چاہے وہ بالکل بے قصور ثابت ہو جاتے، کوئی گواہی نہ ہوتی، لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ وہ ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے، ان کو پھانسی دیتا ہی دیتا۔ اس لیے انہوں نے ملک چھوڑ کر، ہندوستان چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ اللہ، حضرت حاجی صاحب کی باتیں اور اتنے معتبر لوگوں سے سنی ہیں جن میں شک نہیں ہوتا۔ خیر، اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس زمانے میں سعودی عرب خود کنگال تھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچھا جی، اب کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں تھا، اب کیا کریں؟ نہ وہاں محنت مزدوری ہو، تو طے کیا کہ اللہ دے گا تو کھا لیں گے اور نہیں دے گا تو نہیں۔ اب فاقوں پر فاقے، فاقوں پر فاقے، فاقوں پر فاقے۔ یہ تو نہیں کہا جاتا، قصہ بیان کرنے والے نے کسی نے بیان نہیں کیا کہ کئی دن کھانے کو نہیں ملا، لیکن اتنا بیان کیا کہ ایک دن نماز پڑھنے کے واسطے مسجد حرم میں جو تشریف لے گئے تو مطاف میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ تو اس بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے دو فرشتے دیکھے، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ آدمی ارادے کا پکا ہے، آدمی ارادے کا پکا ہے، بس اتنی بات کہی۔ ہوش آیا، اپنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے کمرے پہ چلے گئے۔ جی ہاں، وہاں کچھ دیر بیٹھے تھے کہ ایک شخص دسترخوان، خان کہتے ہیں اس میں، آپ تو ڈش کہہ لو، خان الگ ہی ہوتا ہے، اس میں روٹی بھی، سالن بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، ساری چیزیں اس میں رکھی ہوتی ہے۔ وہ خان لے کر آیا اور دے دیا، وہ خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بھوک تو تھی ہی، اچھی طریقے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ بچ گیا۔ پہلے خیال آیا کہ اس کو رکھ دو اٹھا کے، شام کو کام آ جائے گا۔ جی ہاں، پھر خیال آیا کہ جس نے اب دیا وہ شام کو بھی دے گا، تو دوسرے خیال پر عمل کیا اور وہ خان جو ہے نا کسی کو دے دیا، بھائی تم کھا لو، یا کسی بار غریب آدمی کو، کسی اور محتاج کو دے دو۔ تو وہ دے دیا کسی کو، اسی نے کھا لیا۔ وہ جو خان لے کر آیا تھا، کھانا لے کر آیا تھا، وہ کہتے ہیں اب چلتے وقت حاجی صاحب کو، اگر پہلے خیال پر عمل کر لیتے، کون سے پر، کہ اٹھا کر رکھ دو شام کو کام آ جائے گا، تو زندگی بھر روزی روٹی کی تنگی میں مبتلا رہے تھے۔ اور جو تم نے دوسرے خیال پر عمل کیا تو اب زندگی بھر روزی روٹی کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب کے پاس وہیں سنا اتنا سامان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ چلا گا کہ اس بڑے میاں کے پاس بہت سامان ہے، تو پاڑ دے کے چوری کر لی، جو ہاتھ لگا چوروں کے وہ انہوں نے لے لیا۔
تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ترک اسباب مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص حالات میں ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ میں اس سلسلے میں چونکہ آپ کے سامنے عرض کر ہی رہا ہوں تو دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک حدیث پاک اور اپنے شیخ کی ایک بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سارے عرب میں ہو گیا تھا، تو اب جہاں جہاں بھی خبر پہنچتی اور وہ دین کے طلبگار سفر کر کر کے آتے، تو دین کا ایک طلبگار سفر کر کے آیا، اور مسجد نبوی میں اتنا حصہ جس میں نماز پڑھتے تھے وہ تو چھپا ہوا تھا، باقی جو تھا نا ادھر ادھر وہ کوئی چار دیواری نہیں تھی، تو انہوں نے مسجد کے باہر ہی اپنی اونٹنی تھامی اور اونٹنی روک کر وہاں بٹھا کر وہیں سے زور سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بھروسے اونٹنی کو کھلی چھوڑ دوں یا اونٹنی کا گھٹنا باندھ دوں؟ سمجھے بات آپ؟ اللہ پر بھروسہ توکل ہو تو گھٹنا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو بھائی گھٹنا باندھ دو، وہ اٹھ نہیں پاوے گی۔ یہ دو کام، ایک اللہ کے بھروسہ اور ایک اسباب اختیار کرنا۔ میں وہی کہہ رہا تھا، دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے اور دونوں پر عمل کرنا ہے۔ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیا فرمایا؟ اللہ کے بھروسے اونٹنی کا گھٹنا باندھ دے، یہ نہیں فرمایا کہ گھٹنا باندھ دے، نہ یہ فرمایا کہ گھٹنا کھلا چھوڑ دے اللہ کے بھروسے پر، بلکہ یہ فرمایا اللہ کے بھروسے اونٹنی کا گھٹنا باندھ دے۔ وہ باتیں آپ کی اب خوب سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگلی سنو۔ الحمدللہ کسی وجہ سے میں نے وہ نکالا تھا، میرے پاس وہ تحریر موجود ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدو کی، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بیمار ہو گئے تھے، اور جو آپ کے پاس خط آتے تھے ان کا جواب نہیں دے پائے۔ جب تندرستی ہو گئی اور کچھ ہمت بھی آ گئی تو دیکھا کہ بہت سارے خط ہیں، ان کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ اب وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جواب بالکل ہی نہ دیا جاوے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی، بس میری یہ ہتھیلی ہے، اتنی ہو سکے، چاہے اس سے کم ہو لیکن زیادہ نہیں، اتنی چھوٹی سی پرچی لکھی، اور اس میں بہت ساری نصیحتیں لکھی۔ ایک نصیحت اس میں یہ لکھی ہے، کیا؟ ہر کام بتدبیر حسن اور دعا خوب۔ بہت ساری نصیحتیں کی، اس کے بعد بھی نصیحت ہے، اس سے پہلے بھی نصیحت ہے، لیکن ایک نصیحت یہ ہے کہ ہر کام بتدبیر حسن دعا خوب۔ جو بھی کام کرو سوچ سمجھ کر، اچھی تدبیر کے ساتھ، اچھے ڈھنگ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا۔ یہاں وہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اللہ سے دعا یہ توکل کی علامت ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، اور ہر کام تدبیر حسن کے ساتھ۔ یہی ہے یہاں پر اتنی تفصیل میں نے آپ کے سامنے اسی لیے کی تاکہ بات سمجھ میں آ جاوے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ دوستو بڑی دیر ہو جاؤ، دیکھو آج آپ کو بہت لمبی باتیں بتا دی تو میں تھوڑا سا اس کو پورا ہی کر دوں، بڑی دیر ہو جاؤ۔ اگلی بات دھیان سے سنیے، ساری بات دھیان سے سننے کی ہے لیکن اگلی بات دھیان سے سنیے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ اچانک تم پر حملہ کر دیں۔
اور اللہ کیا فرما رہا بار بار اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ لفظ آیا. دیکھنا حافظ کو تو معلوم ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ شروع میں فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اب تیسری مرتبہ دوسرے عنوان سے سمجھایا کہ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ اور وہ چوکنے رہیں اور تم پر ایک دم اچانک حملہ کر کے تمہارا کام تمام کر دیں. لہذا اپنے ہتھیار سے غافل مت رہنا. دوستو یہ بات بتائی جا رہی ہے لیکن سب کاموں میں ہے. یہ بیماری ہو، روزگار ہو، مقدمہ ہو، کسی دوسرے سے کسی بھی طریقے کا معاملہ برتاؤ کرنا ہو، سب میں احتیاط برتو. اچھا ایک بات ابھی اور ہے اسی میں سے متعلق. البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا بارش ہو یا کوئی اور تکلیف ہو اور اس وقت تم اپنے ہتھیار الگ اٹھا کر دور رکھ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بیماری کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے اور دوسری کسی تکلیف کی وجہ سے ہے. لیکن اگلی بات سنو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط اب بھی مت چھوڑو. یہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ حکم ہو گیا اسی آیت شریفہ میں. احتیاط اب بھی مت چھوڑو، احتیاط کے ساتھ کام کرو، چوکن نہ رہ کر کام کرو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے واسطے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو، چاہے وہ آخرت میں ہو، چاہے دونوں جگہ ہو. دوستو اسی وقت ہو گیا ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اسی سے متعلق بات ہے. اگلے ہفتے آپ کو پھر لمبی تفصیل سمجھانی پڑے گی جب یہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آنے گی. میں اس کو ابھی پوری کرتا ہوں، ترجمے سے بات سمجھ میں آ جاوے گی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، چاہے وہ قصر نماز ہو، چاہے وہ نماز خوف کی نماز ہو، چاہے کوئی اور نماز ہو، جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو نماز پڑھ کر بھی اللہ سے غافل نہ ہو. پھر کیا کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر. نماز پڑھ کر بھی یہ نہ سوچو کہ ہم نے اللہ کا حکم، اللہ کا فریضہ ادا کر دیا بس کافی، اب موبائل میں لگ گئے، اب فلاں کام میں لگ گئے، اب فلاں کام میں لگ گئے. نہیں، اب بھی اپنی عادت یہ بناؤ، اپنا مزاج یہ بناؤ کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے اللہ کا ذکر ہماری زبان سے جاری رہے. اس کے لیے دوستو شیخ سے طریقہ پوچھ کر کچھ دن مشق کرنی پڑتی ہے، کچھ دن عادت بنانی پڑتی ہے، اور جب وہ عادت بن جاتی ہے تو عام طور سے پھر ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ارادہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں سب کے انویٹر ہوگا، بجلی بھاگ گئی انویٹر اسٹارٹ ہو گیا، اور بجلی آئی تو انویٹر پیچھے ہو گیا. ہم اپنے کام میں لگے تو ہماری توجہ کام کی طرف ہو گئی، اور جب اپنے کام سے نمٹ لیا ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. یہ تو اس لیے فرماتے ہیں جب تم نماز پوری کر لو تو پھر اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلو پر یعنی لیٹ کر. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ جو احکام تم کو بتائے گئے، قصر کا حکم بتایا گیا، خوف کی نماز کا حکم بتایا گیا، یہ ہنگامی وقت میں ہے. اور جب تم کو اطمینان کی حالت ہو تو نماز پڑھو اسی طرح جس طرح نماز پڑھنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز مومنوں کے ذمے وقت مقررہ میں فرض کی ہے. اچھا اب اگلی بات اور سنو، یہ بھی سننے کی ہے. پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا آپ کو، مجھے صحیح یاد نہیں تو آپ کو کیا یاد ہوگا. حالات کیسے بھی ہوں، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بدتر ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے نا امید نہ ہو اور ہمت نہ ہارو. کسی بھی حالت میں ہمت نہ ہارو. ہاں ہمت نہ ہارو. ہمارے ہاتھ کاٹ سکتا ہے دشمن، لیکن ہمارے جذبات ہمارے اختیار میں ہیں.
اور ہم کٹے ہوئے ہاتھ بھی اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، سنو، فَلَا تَهِنُوا وَفِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمنوں کی تلاش میں تم کم ہمت ہو کر مت بیٹھو۔ فَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس اگر تمہیں انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی ہے جیسا کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو۔ صاف تو زیادہ کہتا نہیں، لیکن اشارہ کر دوں، تمہیں تو 70-80 سال ہی ہوئے ہیں، انہوں نے تو 800 سال 1000 سال تک جھیلا۔ ہاں، پھر کیوں اتنی سی دیر میں کم ہمت ہونا ہے، گھبرانے کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، کسی سے نہیں رکھتے، چاہے وہ کسی کو اپنا دیوتا ماننا، چاہے کسی کو ماننا، ان کی امید تو اتنی سی دیر میں ختم ہو جا۔ اگر یہاں سے تھوڑی سی دیر ہو گئی نا، بھاگے اس کے پاس چلے جاؤیں گے، اور وہاں سے تھوڑی دیر ہوگی تو بھاگے وہ وہاں چلے جاؤیں گے، تو ان کو تو کسی سے امید ہے ہی نہیں۔ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، ہر حال میں امید ہے، ہر حال میں، نا امیدی کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے خوب ہمت کے ساتھ، خوب حوصلے کے ساتھ، وقت کو سمجھ کر اور خوب ہوشیاری سے اپنا سب کام ہو اور ہم پر کسی کا کوئی وار نہ ہو، نہ پولیس کا، نہ عدالت کا، نہ اس کا، نہ اس کا، نہ اس کا۔ اس لیے سب کام ہوشیاری سے کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، اسی لیے اس نے تم کو یہ سب باتیں بتائی ہیں، اور حکمت والا ہے۔ دیکھو، حکمت کا ترجمہ دانائی کا کرتے ہیں، دانائی، سمجھداری، لیکن یہاں یہ ترجمہ مفہوم دانی ہوتا ہے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحتوں کی بہت زیادہ رعایت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔